والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ ردت کے احکام اور مسائل ذکر کریں گے. مرتد کون ہے؟ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ ردت سے بچنا چاہیے، مرتد انسان جہنمی ہے، اور ردت کے احکام مسائل اور کچھ انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو ردت کے معنی کیا ہے اور ردت کے اسباب کیا ہے یا انواع کیا ہے، اور کس طرح ہم لوگ اپنے ایمان اور اپنے ایمان کو اور دین کو بچائے ردت سے، یہ اہم مسائل ذکر کریں گے. اور انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے کہ تکفیر کے کیا حکم ہے، کسی کو کافر کہنے کے کیا حکم ہے، کب ہم لوگ کافر کر سکتے ہیں، اور کفر قائم ردت قائم کرنے کے لیے، تکفیر کے لیے کیا کیا شروط علماء نے رکھا ہے. انشاءاللہ یہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ردت یہ عربی لفظ ہے، اصل ردہ کہتے ہیں. تو ردہ یہ کیا ہے؟ یہ رد اور رجوع سے لیا گیا ہے. یعنی انسان جب رد کرتا ہے، اصل عربی میں رد ہے یعنی اس کو جواب دینا. انسان جب بات سنتا ہے پھر جواب دیتا ہے، اس کو رد کہتے ہیں، یعنی بات کو لوٹا دیتا ہے. یا اثر ردت رد سے ہے، یعنی انسان پیچھے ہٹتا ہے. انسان جب آتا ہے تو کہتے ہیں یرجع یا یرد، یعنی یا یرد انسان یعنی واپس جاتا ہے. تو بہرحال ردت یہ رد سے ہے، یعنی جواب دینے سے، یا رجوع یا ریپیٹ کرنے سے ہے. تو عربی میں ردت کو اسی لیے ردت کہا گیا کیونکہ انسان جب اسلام لاتا ہے اور صحیح راستے پر آتا ہے تو کسی وجہ سے وہ اسی اسلام سے کفر کی طرف دوبارہ لوٹتا ہے تو اسی کو ردت کہتے ہیں. تو شرعی معنی یہ ہے هو العود الى الكفر بعد الدخول في الاسلام، کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اسلام کو اپنانے کے بعد، اختیار کرنے کے بعد، چاہے اختیار انسان ارادتاً کرتا ہے یا وہ پیدائشی مسلمان دو قسم ہیں. ایک پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، یعنی ان کے والدین مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اس بندے کے لیے کبھی کوئی چارہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے. اور دوسرا جو والدین اس کے کافر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کافر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو اس پر ہم لوگ دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں. نہیں دباؤ ڈال سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیں گے، اللہ کہ اگر مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے تو مسلمان اس کو سزا دے سکتے ہیں. لیکن عموماً اللہ فرماتے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملات میں کوئی اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم لوگ کبھی کسی کافر کو زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتے ہیں. لیکن اگر یہی مسلمان بچپن سے ہے، یعنی والدین مسلمان تھے، پیدائشی مسلمان ہے، یا وہ اسلام اپنی اختیار سے اسلام کو اختیار کرتا ہے، زبردستی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اگر یہ اسلام سے خارج ہوتا تو اس کو مرتد کہتے ہیں. اور اس طرح کرنا بہت ہی بڑی گمراہی ہے. لیکن اگر کوئی کافر جبراً اس کو مسلمان بنایا گیا ہے، کبھی ہوتا ہے کچھ مسلمان جوش میں آتے ہو تو اپنے رشتہ دار یا کسی کافر کو لے کر اس کو زبردستی مسلمان بنواتا ہے کہ نہیں کرو گے تو یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو وہ لالچ میں کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے اور دل میں نہیں لانا چاہتا. تو ایسے آدمی کے ردت کے کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہو. مسلمان انسان ہوش حواس کے ساتھ سمجھ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب اس کے بعد کفر پہ لوٹنا یہ غلط ہے، اسی کو ردت کہتے ہیں. اور اللہ فرماتے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. اللہ نے تفسیر کی ہے کہ جو اسلام اور اپنے دین کو چھوڑ کر ردت اختیار کرتا ہے اور کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. تو یہ ردت کے معنی ہے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کرے. ابھی ہم نے ذکر کی کہ اور اس کا کیا حکم ہے اگر کوئی کافر بنتا ہے. اسلام کو لانے کے، اسلام پر ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کو اختیار کرنا یہ سخت گناہ ہے، بلکہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس طرح کرنے والے کے ساتھ کوئی رحم نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو یعنی اسلام کو وہ چھوڑ کے کسی اور دین کو اپناتا تو اس کو قتل کرو. یہ ہم لوگ کے لیے حکم نہیں، یہ حاکموں کے لیے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی کافر مرتد ہوگی تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے ہو، یہ حاکم کے مسئلے یہ اوپر ہے. قتل کرنا وہی اس کی ذمہ داری اسی کے سر پہ. یہ انشاءاللہ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا. تو بہرحال اسلام کو چھوڑ کے انسان کسی اور دین کو اپناتا ہے، یہ بہت ہی سخت جرم ہے اور کبھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. وہ جہنمی ہے، جیسا کہ آیت پڑھی گئی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ. تو
تم میں سے جو اپنے دین کو چھوڑ کے بلکہ کفر کی طرف لوٹتا ہے اور کفر کی حالت میں مرتا ہے فیمت وهو کافر واولئک اصحاب النار ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة، کہ سارا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کفر پہ آ جائے، لیکن اگر کوئی کسی کو مجبور کیا جاتا ہے، جیسا کہ کوئی مسلمان ہے، بہت سے ملک میں آپ جاؤ گے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کچھ مسلمانوں کو زبردستی کافر بنایا جاتا ہے اور زبردستی کسی صنم یا کسی کے لیے سجدہ کرواتے ہیں، تو یہ مسلمان حالات دیکھ لیں، اگر صبر کر سکتا ہے حتی الامکان تو صبر کرے، اور اگر خدا نخواستہ قتل کیا جائے گا اس کو تو وہ شہید ہے۔ لیکن اگر وہ صبر نہیں کر پاتا ہے، خوف اس کے دل میں بہت ہی خوف آ جاتا ہے، تو وقتی طور پر وہ مجبوری کے طور پر وہ کچھ الفاظ کہہ سکتا ہے، کچھ عمل مجبوری کے طور پر کر کے اپنی جان بچا لے، لیکن وہ اپنے دل میں نہ بیٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمار بن یاسر اور بڑے اچھے اچھے صحابے کو عذاب دیا جاتا تھا، حضرت بلال اور اچھے اچھے لوگوں کو سزا دیا جاتا تھا مکے میں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول یا دین کے بارے میں کچھ الٹی سیدھے باتیں کہو، تو مجبور ہو کے کہنے کے بعد رو رو کے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے یہ کہلایا گیا ہے اور میں یعنی لا شعوراً میں نے کہہ دیا اور میں بچ گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے دھمکی دیتے اور عذاب بیان کرتے، آگے آخر آیت میں ذکر کریں گے، بیچ میں استثناء کرتے الا من اکرہ، سوائے وہ بندہ جو مجبور اس کو کیا جاتا ہے اور اس کے قلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کے دل میں ایمان بالکل مضبوط ہے، لیکن وہ کیا ہے مجبوری میں کہتا ہے، تو یہ نہیں، بلکہ جو کافر اختیاراً خوشی سے ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا، جو خوشی سے دل سے سینے میں لے کر یہ عقیدہ سمجھتا کہ میں اسلام کو چھوڑ سکتا ہوں، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اس لیے مجبوری میں پھر بھی انسان صبر کرے، لیکن اگر حد سے زیادہ مجبوری ہو جائے تو کچھ وقتی طور پر انسان دین پورا نہ بدلے، لیکن اسلام ایمان اپنے دل میں رکھے، اور مجبوری جو کیا جاتا ہے اگر کرتا ہے مجبوری میں تو معاف ہے، لیکن جب بھی چھٹکارا ملے تو فوراً وہ استغفار کرے اور توبہ کرے کہ اس نے وہ مجبوری پہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اسلام حفاظت کرنے یہ بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کی حفاظت کرے۔ آج کل افسوس کی بات یہی کہ اکثر مسلمان کا حال یہی ہے کہ اسلام ایسی چیز ہوگی کہ سب سے زبان سے تو کہیں گے یہ سب سے قیمتی ہے، لیکن حقیقت میں ان کے نزدیک دین سب سے آخری درجہ دین کو دیتے ہیں، سارا کام دنیا کو آگے کر لیتے ہیں، پھر دین کا معاملہ جب آتا ہے تو وہ بالکل اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اکثر مسلمانوں کی یہی حال ہے۔ اسی لیے مسلمان آج کل ذلیل ہیں، برباد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نہ روزی میں نہ ان کے عمل میں نہ کسی چیز میں اللہ برکت دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کچھ کہتے ہیں زبان سے اور دل میں کچھ اس کے خلاف کرتے۔ غلط ہے، دین یہ اہم چیز ہے۔ انسان ہر معاملے میں، مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں جو بھی آپ کو کرنا ہے پہلے اسلام دیکھ لو، دین دیکھ لو کہ میرے دین کے ناحیت سے یہ عمل صحیح کہ نہیں۔ لوگ کرتے ہیں غلطی، جب آخری میں سر پہ آ جاتے تو پھر آ کے مفتیوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ ہر کام کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے، ہر کام سے پہلے اسلام کو سامنے رکھو۔ افسوس کی بات بہت سے مسلمان ہم میں سے اس طرح ہے جو ناراض ہوتے ہیں، ہر بات پہ اگر آپ اسلام کے مسئلہ لے آؤ تو غصہ ہوتے کہ ہر مسئلے میں تم اسلام حلال حرام لاؤ گے، نہیں لانا چاہیے۔ مسلمان یہی کھانا چاہتا ہے کوئی لقمہ تو سوچے کہ حلال ہے کہ حرام، کوئی کام کرنا چاہتا ہے حلال ہے حرام، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو حساب کرے کہ حلال ہے کہ حرام۔ اس طرح انسان بچ جاتا ہے، ورنہ انسان غلط راستے پر آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول سے جو احتیاط نہیں کرتا ہے، ہر بات جو بھی عادت آتی ہے کہہ دیتا، ہر کام جو کرنا چاہتا کر لیتا ہے، وہ کفر کے دائرے میں ضرور آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ حلال واضح ہے، قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا، اور حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، کچھ ایسے باتیں ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مشتبہات سے بچو۔ جس چیز میں آپ ہر مسئلے میں سوچ لو کہ حلال ہے تو کر لو،
حرام ہے تو بالکل بچ جاؤ، اور جو چیز آپ کو نہیں پتا ہے تو جب تک آپ کو نہیں پتا چلتا تب تک مت کرو۔ اگر انسان کر لیتا ہے آسانی پہ کر کے آسانی ہے یار کر لو تو ضرور وہ حرام پہ یعنی حرام پہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان الرجل کہ آدمی کبھی کبھار کہ کیا ہے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، لا یلقی لها بالا، کبھی ایسے جملہ کہہ دیتا ہے منہ سے جس کی اہمیت اور پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مذاق میں کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، یا خوشی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، لا یلقی لها بالا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں جا کے پڑتا ہے، اور اس کی مسافت کتنا ہے 70 سال کی مسافت یعنی گہرائی ہے۔ پھر اگر بندہ 70 سال میں کتنا چلتا ہے، کتنا کلومیٹر آپ چلتے ہو، یہ جہنم کی گہرائی، کس وجہ سے انسان یہ مسلمان جہنم میں جاتا ہے ایک کلمہ کرنے سے۔ اور کتنا مسلمان اس طرح ہے بہت سے باتیں کہہ دیتے، نماز کے لیے جب بلاؤ تو کچھ بات اس میں مذاق میں کہہ دیں گے، لوگ ہنسیں گے، خوش ہوتا ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں، نہیں جانتے کہ اس نے کفر کے کام کیے دی، یا کچھ اس طرح عمل انسان کرتا ہے جس کی اہمیت نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنمی بنتا ہے۔ تو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ اسلام ایک قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس کی اہتمام کرو، ہر بات کو زبان پہ نہیں کہنا چاہیے، ہر جو بھی بات آگے آپ کہہ دو یا کر دو، اس کی وجہ سے انسان برباد ہوتا ہے۔ انسان اگر مرتد ہوتا ہے تو یہ بھی اہم بات جاننے چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہوتا ہے تو نقصان کس کو ملتا ہے، کس کو ہوتا ہے، کرنے والے کو ہوتا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا کہ اللہ تو ناراض ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش نہیں ہوتے ہیں، اللہ ہمیشہ یہی چاہتا کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اپنے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، یہ اللہ کی دھمکی ہے، اگر تم لوگ کفر کے راستے اختیار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم لوگ سے بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں کہ تم لوگ ایمان لاؤ، یعنی فائدہ ہم لوگ کو ملتا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ کفر پسند نہیں کرتے ہیں۔ وان تشکروا، اور شکریہ اگر کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، وان تشکروا يرضه لكم، تو اللہ تم لوگ سے خوش ہوں گے، تم لوگ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کو آپ ناراض کر دو گے لیکن اللہ کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ دھمکی دیتے ہیں یا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، نہیں یا ایھا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، اے ایمان والو، یہ صحابہ کرام سے خطاب تھا اور مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم لوگ دین سے پھر جاتے ہو، ردت مرتد بن جاتے ہو تو یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، یعنی اگر تم لوگ کوئی مرتد ہوگے تو اللہ کو کیا نقصان ہے، کیونکہ باقی لوگ تو ایمان لا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھو آسمان اور زمین میں تمام مخلوقات، تمام چیزیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، جس میں جان ہے یا جان نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ کفر کرنے والا کون ہے؟ صرف انسان اور جنات ہے۔ تو انسان اور جنات پوری کائنات اور مخلوقات میں ان کی نسبت کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اس لیے فرماتا ہے اگر تم لوگ کفر کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تم لوگ کو جگہ پہ ایسے لوگ کو لائیں گے یحبهم ویحبون، جو لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان مرتد ہوتا تو نہ سوچے کہ اللہ کو نقصان پہنچا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے وجہ سے بہت ہی مہموم مغموم استغفر اللہ ہو جائیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے علاوہ 50 اور مسلمان ہوتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے، مسلمان دنیا میں کتنا مرتد ہوتے ہیں، اگر مان لے کہ 100 لوگ ہوتے ہیں اس کے جگہ میں 1000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ ردت سے بچنا چاہیے، اور خاص کر انسان جب انسان کس طرح اپنے آپ کو بچائے، یہ انشاءاللہ مسائل آخری درس میں درس کے آخری حصے میں یہ ذکر کریں گے کہ کس طرح ہم لوگ اپنے ایمان اور اسلام کو بچائیں۔ کچھ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اگر کوئی اس کو اپناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو ضرور انشاءاللہ اس کے ایمان اور توحید باقی رہے گا، اور وہ ردت کی نوبت انشاءاللہ اس کو کبھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے مرتد ہونا حرام ہے، کسی بھی طریقے سے انسان ردت کے قریب نہ آئے، اور جب خدا نخواستہ کچھ بات کہنا چاہتا ہے تو حساب کرے، خاص کر بڑی باتوں پہ، اور خاص کر دین کے اگر اس کا تعلق ہے تو انسان حساب کتاب کرے، زیادہ مفتی نہ بنے۔ آج کل ہم لوگ کے ہاں آپ دیکھو گے بہت سے لوگ آ کے وہ بات کرتے ہیں کہ 2 آدمی روم میں ہیں آپس میں لڑتے ہیں،
کوئی حلال کہتا، کوئی حرام کہتا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی صحیح کہتا، اس طرح آپس میں کفر تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس طرح بالکل بچنا چاہیے. انسان جس کے پاس علم نہیں ہے وہ زیادہ بحث نہ کرے، علماء سے رابطہ رکھے اور انشاءاللہ ان لوگوں کو بتائیں گے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ ردت کی اقسام کیا ہے. ردت یعنی جس سے بچنا چاہیے. علماء اس کو وضاحت کے لیے تقسیم کی ہے. سب سے پہلے قسم قولیہ ہے، یعنی قولی ردت. قولی ردت کے مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد انسان زبان کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے. اور قولی جیسا کہ انسان اگر اللہ کو گالی دیتا ہے تو یہ زبان سے ہوا، اور یا تو اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے، یا انبیاء کو گالی دیتا ہے، یا فرشتوں کو گالی دیتا ہے، یا مذاق اڑاتا ہے، یا جو اسلام کے احکامات جو معروف ہے اس کے مذاق اڑاتا ہے زبان پہ، تو وہ قولی ردت ہو گیا. یعنی اس مرتد کے عمل اس نے کی ہے کیونکہ وہ زبان کی وجہ سے ہوئی ہے. بہت سے لوگ نماز کی مذاق اڑاتے ہیں. ایک آدمی جیسا کہ روزہ ہے تو کہتے یار اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے آپ پریشان کیے، ہمیشہ روزہ رکھو یا ہمیشہ نماز پڑھو، جب دیکھو تو نماز کے لیے جاتے ہیں. تو یہ کہنا نماز کے حق میں، یا کوئی کہتا ہے نماز فرض نہیں ہے، یار نماز تو ساقط ہو گیا ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، تو انسان مرتد ہوتا کہ نہیں؟ تو اس زبان کی وجہ سے. اسی طرح اس میں علماء کہتے ہیں جیسا کہ کوئی انسان دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں زبان سے، چاہے مذاقی میں کہتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول اللہ ہوں، تو کافر بنا کہ نہیں؟ وہ نہیں کہیں گے فوراً تم کافر ہو، پہلے حجت قائم کریں گے اور اس کا شروط انشاءاللہ اگلے جمعے میں ذکر کریں گے. لیکن یہ کفری اس نے قول کی ہے. اس طرح کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، یا کوئی کتاب کے جیسے کہ اس کے پاس کتاب ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، تو ایسی کفریہ باتوں سے بالکل اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، بہت سے مسلمان لوگ ہوتے ہیں ناراض ہو گئے تو فوراً کہتے ہیں یار میں مسلمان نہیں ہوں میں کافر ہوں، تو وہ کافر بن جاتا ہے. اسی لیے فوراً اس کو توبہ کرنا چاہیے اور دوبارہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، ورنہ اس طرح مذاق کرنا ہے غصے میں کہنا انسان کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو یہ پہلے قسم کیا ہے؟ قولی ردت. قولی یعنی قول سے، بات سے انسان مرتد ہو جاتا ہے. اور یہ اس کے بہت سارے اقسام ہیں، یعنی بہت سارے، ہر بات وہی ہے، ہر وہ بات اگر انسان کہتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو اس کی وجہ سے انسان مرتد ہوتا ہے. ایک دوسرا فعلی ردت. فعلی ردت یعنی جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے. جیسا کہ انسان غیر اللہ کے لیے سجود کرے، کسی پیر آتا ہے تو کہتا ہے میں یہ بہت ہی عظیم ہے، میں بہت ہی اچھا انسان، تو میں اس کے لیے سجدہ کر لیتا ہوں. طواف کرتا ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، جیسا کہ ہم لوگ کے ملک میں تو منتشر ہے، جو اللہ کے لیے خاص عبادت ہے. قل ان نسکی، اللہ فرماتے قل اے اللہ کے رسول کہیے ان نسکی یعنی ان صلاتی، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، اور کچھ تفسیر کیا گیا ہے میری نماز یا میری دعا، ارے صرف میں پکارتا ہوں کس کو؟ اللہ کو. قل ان صلاتی و نسکی، میری نسک، من نسک یعنی ساری عبادات، یا نسک سے مراد ذبیحہ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے. پھر آگے اللہ تاکید کرواتے ہیں یہ بھی کہو لا شریک لہ، یعنی آپ یہ ساری عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرو. اگر کوئی بندہ یہ عبادات کسی اور کے لیے کرتا ہے تو یہ ردت کیا ہے؟ فعلی ردت ہے. اسی طرح جیسا کہ کوئی قرآن کو پھاڑ دیتا ہے، قرآن کو پھاڑ دیتا ہے، یا قرآن کو توہین کے طور پر جلاتا ہے، توہین کے طور پر. اس میں بتانا چاہیے کہ قرآن کبھی کبھار کچھ علماء یعنی کچھ حضرت عثمان سے ثابت ہے کہ کچھ قرآن کو لا کر اس کو جلوا دیے، لیکن وہ توہین کے طور پر نہیں، اس کو تاکہ یعنی ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ اس کو صحیح سے نہیں پڑھ سکتے تھے. تو اسی لیے آج بھی قرآن اگر پھٹی ہے آپ کے بالکل خراب ہے تو اگر انسان احترام کے ساتھ اس کو اچھے جگہ پہ جلا دیتا ہے یا ایسے چیز ڈال دیتا ہے جس سے یہ جو روشنائی ہوتی ہے وہ مٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر توہین کے طور پر کوئی جلاتا ہے یا کوئی سمندر میں پھینکتا ہے یا کہیں اس کو غلط جگہ پہ رکھتا ہے تو وہ بھی یہ فعلی ردت ہے. یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے، اللہ کے رسول ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس زمانے میں جیسا کہ منافق لوگ کرتے تھے، کافر لوگ کرتے تھے، یا اللہ کے رسول کو بھی ابھی کوئی توہین کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس پر مذاق اڑائے، اللہ کے رسول یعنی اس پر جیسا کہ حدیث کی کتابوں کو جیسا کہ اس کے اوپر بیٹھ جائے یا کچل دے، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. یا کوئی اسی طرح کوئی عمل کرتا ہے اپنے بدن سے اور جان بوجھ کے کرتا ہے، اختیاراً کرتا ہے، تو یہ فعلی ردت ہے. فعلی ردت ہے کہ کوئی فعل سے، لیکن فوراً کرنے والے کو ہم لوگ مرتد نہیں کہہ سکتے.
ہم لوگ بہت سے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، دیکھتے کہ کوئی بیچارہ آدمی جاہل ہے، بنے مسلمان ہے، وہ بیوقوف لوگ اس کو فوراً درگاہ میں لے گئے، اب وہ نہیں جانتا ہے، سجدہ کیا تو فوراً اس کو کافر نہیں کہیں گے، حجت پہلے قائم کریں گے، پہلے ساری جوابات اس کے سامنے سارا مسئلہ پورا واضح کریں گے، اور پھر اس کے بعد علماء فتویٰ دے سکتے ہیں، اور یہ کس طرح ہے انشاءاللہ اگلے درس میں یہ مسائل ذکر کریں گے۔ تیسرا یہ ہے الشرک، یعنی ردت عقدی ردت ہے، یعنی عقیدے کی وجہ سے، اور یہ مطلب نہیں کہ یعنی مطلب یہ کہ انسان مرتد ہوتا ہے عقیدے کی وجہ سے، زبان سے نہیں، نہ اس کے کیا ہے نہ وہ فعال سے، لیکن ایک دل میں سوچتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے مرتد ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں آج کل ہم لوگ نماز روزہ نہیں پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے مستحق ہے، تو یہ زبان سے تو نہیں ظاہر کر رہا ہے، نہ وہ فعل کر رہا ہے، لیکن دل میں یہ سوچتا ہے اور پکا اس کا عقیدہ ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے، آسمان و زمین کو چلانے والا پیر اولیاء بھی ہے، عقیدہ رکھتا ہے دل میں، یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز میں پڑھتا ہوں صحیح، لیکن دل میں یہ سوچتا ہے مثال کے طور پر کہ یہ نماز یار پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ کے ڈر سے پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ بیکار چیز ہے، یہ سوچتا ہے۔ بہت سے مسلمان اس طرح جو منافق ہے، لیکن لوگ کے ڈر سے، لوگ کے خوف میں آ جاتے ہیں، اور جب غصے میں آتا ہے تو کبھی ظاہر کرتا ہے کبھی نہیں ظاہر کرتا ہے، تو یہ بھی ردت ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جان پائیں گے اللہ کہ اگر ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ اسی لیے بتایا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے دل میں ایسے کوئی بات نہ رکھے۔ اسی طرح ایک علماء کہتے ہیں ردت بسبب الشک، شک کرنے کی وجہ سے انسان مرتد ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ اگر انسان ایمان لاتا ہے، ظاہری تو لوگ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن دل میں آپ دیکھو کہ قیامت پر شک کرتا ہے، جب بھی موقع دے تو یار کہتا ہے دل میں یعنی یار یہ غلط ہے، یا اللہ پر شک کرتا ہے، اللہ کے رسول پر شک کرتا ہے، یا کتابوں پر شک کرتا ہے، تو اس طرح کرنا کفر ہے۔ دیکھیے کبھی کبھار ایک اہم بات بتانے کی، کبھی کبھی وسوسہ تو آتا ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور حدیث صحیح ہے، لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ کے دل میں کبھی ایسی باتیں آتی ہیں، یعنی اسلام اور دین اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو ہم لوگ زبان سے نہیں کہہ پاتے ہیں، یعنی شرک اور شک کے بارے میں، اور ہم لوگ نہیں کہہ پاتے کیونکہ بہت ہی عظیم اور بڑی بات ہے، یعنی کفر کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم لوگ مرتد ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا اللہ کے رسول ذاک صریح الایمان، کہ یہی ایمان مضبوط ہونے کی ایک نشانی ہے، مطلب نہیں کہ شک لانا، مطلب یعنی دل میں شیطان کو شک ڈالتا ہے اور مسلمان محنت کر کے اس کو دبا دیتا ہے، تو یہ دل میں شک تو ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ شیطان ڈالتا ہے، لیکن مسلمان جس کے توحید ایمان مضبوط ہے وہ فوراً ختم کر دیتا ہے، اور جو شک کی ہوتا ہے وہ ختم نہیں کرتا ہے بلکہ اسی شک پر وہ قائم رہتا ہے اور دن بدن وہ شک بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہی فرق مومن اس کو ختم کر دیتا ہے اور قرآن اور علم حاصل کر کے فوراً یہ شکوک ختم کرتا ہے، اور جو مرتد یا جو غلط راستے پر ہے منافق ہے وہی شک پر عمل کرتا ہے اور سوچتا نہیں وہ صحیح ہے اور وہ غلط نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی شک آئے اس طرح فوراً استغفار کرے اور علماء سے رابطہ رکھے، اور انشاءاللہ وہ شکوک اور شبہات فوراً ختم ہو جائیں گی۔ کچھ علماء ذکر کرتے ہیں یہ ردہ بسبب الترک، یعنی کسی کام کو چھوڑنے سے، اور یہاں علماء ذکر کرتے ہیں جیسے کوئی نماز چھوڑتا ہے، اور یہ مسئلہ تقریباً کچھ دیر پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ مکمل نماز چھوڑنے والا کافر ہے کہ نہیں۔ امام احمد کے نزدیک کہ تارک الصلاۃ کافر، اور حدیث بھی اس طرح ہے، لیکن بتایا گیا صحیح ہے کہ جو نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، 5 وقت نہیں پڑھتا ہے، نہ جمعہ پڑھتا ہے، نہ کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، کبھی موقع اس کو بلایا جاتا ہے پھر بھی انکار کرتا ہے، تو یہ مرتد ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ردت ہے، وہ اس نے کوئی غلط کام یعنی وہ اس طرح کوئی بات نہیں کہی، نہ کوئی عمل غلط اس طرح کی ہے، لیکن وہ کیا کام کی کہ نماز ہی نہیں پڑھا، یہ اسلام کی تمام تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو یہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان یہ احتیاط کرے۔ تو ردت بتا کے 5 اقسام ہیں، اور 5 اسباب سے انسان مرتد ہوتا ہے۔ ایک زبان کی وجہ سے قولی جس کو کہتے ہیں، ایک فعلی طور پر کوئی عمل کرتا ہے، ایک عقدی یعنی عقیدہ رکھتا ہے، نہ زبان نہ فعل کرتا لیکن عقیدہ رکھتا پکا کرتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ اور خاص کر بہت سے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں،
قرآن میں آتا ہے جیسا کہ ابلیس کی کہانی، حضرت موسیٰ کی کہانی. بہت سے لوگ کیا ہے دل میں سوچتے یار یہ غلط ہے، یہ کیوں کہانیاں ہیں. صحیح لوگ اور خاص کر وہ لوگ کرتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ لوگ کرتے ہیں جو آپ دیکھو گے جو جس کے پاس علم نہیں ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں رکھتے کبھی، کیونکہ یہ غیبی مسائل ہیں. آپ یہ قرآن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں اکثر جو باتیں ہیں ہم لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں. یار اللہ فرماتے کہ اللہ موجود ہے تو ہم لوگ کبھی اللہ کو دیکھا. اللہ فرماتے کہ رسول اللہ آئے تھے، انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا ہے تو ہم لوگ تو دیکھا نہیں. اقوام کو عذاب دیا گیا ہم لوگ دیکھے نہیں. قیامت ہوگی ابھی تک دیکھے نہیں. تو اکثر باتیں غیبی باتیں ہیں. تو انسان کیوں تصدیق کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ قرآن سچ ہے اور انبیاء سچ ہے، تو پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے. لیکن جو ہر چیز عقل پہ لاتا ہے اور سوچتا ہے یار جب تک میں نے نہیں دیکھا تو میں کیسے تصدیق کروں، جب تک میں وہ نہیں سمجھتا وہ آیت تو کیسے میں عمل کروں. بہت سے لوگ فلسفہ کرتے ہیں. آپ دیکھو گے جیسا کہ کہو کہ پلا کام مت کرو حرام ہے، تو کہتے کیا کیوں حرام ہے؟ علماء ذکر کرتے کہ علت ہو سکتی یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے. تو کہتا ہے دیکھو جب تک مجھے بات مکمل نہیں سمجھ میں آئے گی میں اس پر عمل نہیں کروں گا. غلط ہے. ہر بات عقل پہ نہیں لی جاتی. ابھی تقریباً کچھ 2 درس پہلے جب تیمم کے یہ موزے پہ مسح کرنے کے مسائل ذکر کیے تھے، کیا ذکر ہے؟ حضرت علی کو حدیث ذکر کیا گیا. حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل سے صرف عقل کی بات ہوتی اور عقل چلانے کی بات ہوتی تو پھر موزے پہ مسح کرنے کی حالت اگر موزے پہ مسح کرنا تو اوپر نہ مسح کرتے، نیچے مسح کرتے. لیکن دین صرف عقل نہیں ہے. دین آپ کا عقل دین کے پیچھے ہونا چاہیے. اللہ کا جو حکم ہے آپ اسی انداز سے عقل چلاؤ. یہ مت سمجھو کہ میرا عقل قرآن سے بھی زیادہ مضبوط ہے، میرا عقل اللہ کے رسول اور اللہ کی شریعت کے احکامات سے بھی مضبوط ہے. جو اس طرح سمجھتے ہیں آپ دیکھو گے ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم لوگ تھک جاتے ہیں ان لوگ کو سمجھاتے آخری اتنا محنت کرنے کے بعد پھر بھی وہی شک رہتا ہے. تو یہ غلط ہے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو مرتد ہو سکتا ہے. اسی لیے فوراً تسلیم کرے. جو اگر ثابت ہوا قرآن کی آیت یا کوئی حدیث ثابت ہوا تو فوراً انسان سمعنا و اطعنا کہے اور زیادہ شک نہ کرے. اسی طرح بتایا کہ اس شک کی وجہ سے اور ترک کی وجہ سے یہ ردت کے اقسام اور انواع ہے. مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ ردت سے بچے. یہاں مسئلہ جو آتا ہے کہ ردت تکفیر کے مسئلہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، اس میں اور مزید تفصیلات ذکر کریں گے. جو مرتد ہو جائے تو پھر ہم لوگ کیسے ثابت کریں کہ فلاں آدمی مرتد ہوا؟ اس کے لیے شروط ہے. پہلے شرط یہ ہے کہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ چیز کہی ہے. کبھی کبھار انسان کہتا ہے کہ فلاں آدمی مرتد ہو گئے، حالانکہ اگر حقیقت میں پوچھا جائے ان سے تو وہ غلط فہمی ہوئی، وہ کچھ اور کہہ رہا تھا اور کچھ اور کہہ دیا، تو فوراً اس کو مرتد نہیں کہہ سکتے. اور کبھی کبھار سننے میں فرق ہوتا ہے. بندہ کچھ لمبی باتیں لاتا ہے کرتا ہے اور انسان تھوڑا سا سن لیا، ایسی بات سن لی جو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کفر کی بات کہی، تو اس لیے بات فوراً نہیں لی جائے گی. فلاں آدمی کہہ دے مرتد ہے تو فوراً اس کو مرتد کہو نہیں. اس میں اسلام نے بہت سارے ضوابط رکھی ہے، شروط رکھی ہے. علماء کریں گے اور یہ ردت کے فتویٰ علماء کرتے ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں، اور حاکم اگر موجود ہے تو اس کی اجازت سے. ہر ایک کے سلطان اور ہر ایک کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارے شروط ہیں، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو گئے اور ثابت ہو چکا کہ وہ مرتد ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہی جو اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ کیا کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے. اللہ کے رسول پہلے کیا کریں گے؟ پہلے علماء کہتے ہیں کہ اس کو 3 دن تک توبہ کروائیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ آپ نے جو بات کہہ دی، جیسا کہ خدا نخواستہ کوئی کہہ دیا مثال کے طور پر کہ قرآن حقیقت نہیں ہے یا قرآن ناقص ہے. جیسے یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن یہ مکمل نہیں، صحابہ کرام اس میں 2-3 سورت کم کر دی، کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ کی، کچھ لوگ کم کہتے ہیں. تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا کہ ایمان یار قرآن ہو سکتا کامل نہیں ہے تو اس کو پہلے پکڑیں گے. فوراً نہیں کہیں گے تو نہیں اس کو مار دو، فوراً پہلے اس کو 3 دن تک اس کو سمجھائیں گے کہ تمہاری بات کیوں غلط ہے، کیا کہنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اگر وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کر لیتا تو معاف ہے. لیکن اگر مصر رہتا ہے کہ نہیں میری بات صحیح ہے، میں نہیں توبہ کروں گا، یہ تمہاری بات میری بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو کفریہ کلمہ ہے، یہ میں اس سے واپس نہیں آؤں گا، تو وہ پھر علماء کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. کیا ہے؟ قتل کرنا ہے.
اللہ کے رسول صاحب فرماتے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل لیتا ہے، یعنی اسلام بدل لیتا ہے، دین مطلب نہیں کہ وہ کرسچن ہے تو مسلمان ہو گئے تو قتل کرو، بدل دین یعنی دین اسلام بدل دیتا ہے اور کسی اور دین کو اپناتا تو اس کو قتل کرو۔ لیکن یہ قتل کرنے کے بتایا گیا کہ حاکم کے ہاتھ میں ہے، عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیا ہے، جب اس کو قتل کیا جائے گا تو کافروں کے طرح یعنی اس کو دفن کریں گے، نہ اس کے لیے نماز جنازہ ہے، نہ اس کے لیے نماز یعنی اس کی جنازہ پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ تدفین کریں گے، اور وہ ان کی وراثت ان کے اولاد نہیں لیں گے اگر ان کے اولاد مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اللہ کے رسول فرماتے لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ کافر بن جاتا ہے، اس کے مال مسلمانوں کے لیے غنیمت ہے۔ اور قتل کرنے کے بعد بتایا کہ نہ غسل دیا جائے، نہ نماز پڑھی جائے اس کی جنازہ، نہ اس کے لیے استغفار کرنا ہے۔ یہ جو جس کے ردت ثابت ہو گئی، لیکن جس کی ردت ثابت نہیں ہوئی ہے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہتے فلاں آدمی یار کوئی آدمی آتا ہے کہ میرے والدین شرک سے مرے، وہ مسلمان ہے لیکن درگاہوں پہ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے، یہ غلط کام کرتے، کہیں گے فعل تو شرک ہے، لیکن نہیں کہیں گے کہ آپ اس کے لیے استغفار مت کرو۔ کچھ آپ دیکھو گے طالب علم فوراً جوش میں آتے کہ نہیں وہ تو مشرک مرا، اس کے لیے بالکل کچھ مت کرو، غلط ہے جب تک، کیونکہ اس پر ردت ثابت نہیں ہوئی ہے، وہ تو شرک کر رہا تھا لیکن ابھی تک وہ جب ردت ثابت نہیں ہوئی ہے، نہ حجت اس پر ثابت ہوئی ہے، تو پھر جب تک اس کو مسلمان مانیں گے، اسی لیے اس کو کافر نہیں کہیں گے، مسلمان ہی کہیں گے۔ اگر حجت قائم ہو گئی اور سمجھایا گیا اور وہ سمجھنے کے بعد پھر بھی وہ کفریہ کلمہ کہتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ خاص حکم ہے جو ہم نے ذکر کیے۔ مزید تفصیلات یہ ہیں کہ کیا حکم ہے، کس طرح کرنا ہے، اور جس کے لیے ردت ثابت نہیں ہوئی ہے اس کا الگ حکم ہے۔ یعنی کبھی کبھار یہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے گالی دیتا ہے، اسلام کے مذاق اڑاتا ہے، لیکن جب وہ پولیس کے پاس اس کا حوالہ کیا جاتا ہے، کہیں بھی عالموں کے پاس بیٹھتا ہے تو بڑا نیک صالح بن جاتا ہے۔ تو اگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہمیں خاص اس بندے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ یہاں جو آخری مسئلہ اور اختتام کرتے ہیں کہ جو شروع میں ذکر کر کے اشارہ کریں گے کہ آپ کے جو دین ہے، اسلام ہے، اس کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اکثر مسلمان کفر کی کلمات، کفر کے اعمال کر لیتے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے اچھا کام کی ہے۔ اب لوگ جو درگاہ میں جاتے ہیں، کفری اعمال کرتے ہیں، کبھی درگاہ سے واپس آ کے کبھی کہتے ہیں میں نے غلط کام کی ہے، نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس دن خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے کہ الحمدللہ میں نے پیر خواجہ کے درگاہ میں چلے گئے، ہو سکتا ہے میں تو جنتی بن گیا ہوں، ان کی شفاعت قیامت کے دن ملے گی، میں نے یہ کیا، اور وہیں سے بلکہ آپ دیکھو گے کچھ ٹکڑے، کچھ کپڑے، کچھ چیزیں لا کے تبرک کے طور پر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کو کیا ہے، کس طرح انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، وہ بہت سارے طریقے ہیں لیکن اہم 4 ہیں، وہ یاد کر لو تو بہت انشاءاللہ انسان اپنے عقیدہ مضبوط رہے گا اور کبھی انسان غلط کام نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے طریقہ یہ ہے الاہتمام بالعلم الشرعی، کہ علم شرعی سیکھنا ضروری ہے۔ عالم ضروری کہ آپ بڑا عالم بنو، لیکن جو اہم مسائل عقیدہ اور ایمان کے متعلق اس کو سیکھنا چاہیے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ سیکھے۔ تقریباً شروع میں عقیدے کے جب پہلے درس تھا ذکر کیا کہ عقیدہ سیکھنے کے کیا حکم ہے، بتا گیا کہ صحیح کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، تفصیلات واجب نہیں لیکن عمومی طور پر جس کی وجہ سے آپ کے ایمان محفوظ رہتا ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان کے مسائل، شرک کے مسائل، نفاق کے مسائل، کفر کے مسائل کس طرح میں بچوں، یہ سب ہر مسلمان پر واجب ہے کہ سیکھے اور اپنے بچوں کو سکھائے۔ آج کل کون سکھاتا ہے؟ ہم لوگ بچوں کو لاتے ہیں، بس وہی بچہ تقریباً 5-6 سال کے ہو گئے، قرآن نہیں پڑھائیں گے، کبھی پڑھا دیتے کسی قاری کو لے آتے، بس پورا ایک دور کر لیتا ہے، ایک بار پڑھ لیتا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ تو دیندار بن گئے۔ نہ کبھی ہم لوگ عقیدہ اس کو سکھاتے ہیں، نہ کبھی کچھ مسائل سکھاتے ہیں، پورا پیسہ ہم لوگ کو کہاں جاتا ہے، اسکولوں کے پیچھے اور ٹیوشن کے پیچھے۔ یہی کسی سے آدمی سے کہہ دو یار آپ کے بچہ تو کچھ جانتا نہیں عقیدے کے بارے میں، کہتے نہیں جانتا ہے، کیا جانتا ہے اس کو؟ اب آج کل بہت سے بچے اس طرح مخلوط تعلیم میں جاتے ہیں، ہندوؤں کے اسکولوں میں جاتے ہیں، تو کس طرح سیکھیں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلا اہم یہی ہے کہ انسان علم طلب کرے، اور یہ ذکر کیا کہ علم سے انسان ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اور یہی بار بار کہا جاتا ہے، ہم لوگ کے ملک میں جو لوگ غلط عقیدے پہ ہیں، شرک مزارات والے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ عوام بیوقوف رہے، عوام جاہل رہے۔ عوام سے کیا کہتے ہیں کہ یار آپ وہابیوں کے اس طرح کہتے بھی ہیں، حقیقت کی بات ہے، ان کے دروس میں کیوں جاتے ہیں؟
ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے. آپ لوگ کو درس دروس سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اتنا ہی شروط ہے، یہ قرآن سمجھنے کے لیے اتنا ہی شروط ہے. یہ سب کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان جاہل رہتا ہے تو اس کو آسانی سے اس کو پکڑنا آسان ہے، لیکن جب انسان کے پاس علم رہتا ہے تو آپ دیکھو گے ہر بات پہ وہ سوچتا ہے، ہر بات کو وہ عقل سے دیکھتا ہے کہ قرآن سنت کے موافق ہے کہ نہیں. تو اس لیے سب سے اہم طریقے کہ علم شرعی حاصل کرو، عقیدے کے مسائل سیکھو، جہاں صحیح طریقے سے درس ہو رہا وہاں سیکھو اور اس کو بار بار سنو. ایک بار سننے سے انسان فائدہ نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ میرا درس کے بارے میں، عقیدے کے درس سے بہت سے لوگ ایک بار آ چکے ہیں، پھر جب دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یار وہی درس چل رہا ہے، میں تو ایک بار آیا ہوں، تو اگر پوچھو ایک سوال تو جواب نہیں دے پاتا. تو یہ علم شرعی حاصل کر بار بار سننے سے انسان بار بار سنے، بار بار یاد کرے. اور خدا نخواستہ اگر دل میں کچھ عقیدے کے مسائل پہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ رکھے کہ فلاں مسئلہ یار مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور مجھے سمجھا دو، قرآن میں یہ آیت لکھی ہے تو وہ کس طرح ہے. اس طرح علماء سے رابطہ رکھنا ضروری ہے. آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلنا یہ غلط ہے. چاہے کتنا بھی اچھا عالم ہو، کتنا بھی نیک صالح عالم ہو، بغیر آپ کو علم حاصل کرو اس کے پیچھا مت کرو. جو بھی مسائل سکھاتا آپ صحیح سے سیکھ لو، اور یہ ضروری ہے. اس سے انشاءاللہ نجات ملے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا عمل، کون سی بات کفر ہے، کون سی بات کفر نہیں ہے. تو علم حاصل کرو. دوسری چیز، انسان الرفق السیئہ، انسان اگر اپنے عقیدے کو بچانا چاہتا ہے تو برے جو خراب دوستوں سے دور رہے، خراب ماحول سے دور رہے، اور کس کے رفقت میں رہے، اچھے لوگوں کی صحبت کرے، جن کا عقیدہ صحیح ان کے ساتھ بیٹھو. کیا فائدہ ہے؟ اس سے فائدہ ہی کہ آپ کے ایمان مضبوط رہے گا، اور کافروں کے محلے سے ہٹنا چاہیے. افسوس کی بات اکثر مسلمان اس کے اہتمام نہیں کرتے. اب دیکھو کہ یہی اور بہت سے لوگ رہ کے ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ایک ہی روم میں رہیں گے، تو آپ اس سے کیا دیکھو گے؟ گندگی کے علاوہ اور کیا دیکھو گے؟ بہت سے لوگ جیسے بھی ذکر کی کہ اپنے بچوں کو کافروں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، کہتے ہیں وہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں. تو کیا دیکھیں گے اس اسکول میں؟ ان لوگ کے جب تہوار ہوتا ہے یا کوئی بھی عمل ہوتا ہے، صحیح مسلمان دور رہتا ہے، لیکن بچہ نقالی ہوتا ہے، دیکھتا ہے دور سے کہ کیا کر رہے ہیں تو اس کے دل لگتا ہے. اور بہت سے بچے شریک ہوتے ہیں، سمجھتے کہ صحیح ہے، تو اس لیے غلط ہے. اور کچھ بھی اس طرح کافروں کو اسکول میں ڈالتے تو یہ غلط ہے. اسی طرح بہت سے مسلمان، جیسے کہ ہم نے انڈیا میں بہت سے مسلمان کو دیکھا ہے، آپ دیکھو کہ عموماً جہاں وہاں ہر شہر میں کچھ محلے مسلمانوں کے ہوتا ہے اور کچھ کافروں کے ہوتا ہے. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ محلے جو مسلمانوں کے ہوتا ہے وہاں غریبی زیادہ ہوتی ہے، گندگی زیادہ ہوتی ہے. اور جہاں کافر رہتے وہاں زیادہ مالدار لوگ ہیں، کیونکہ کافر کو اللہ زیادہ مالدار کی ہے ابتحار کے طور پر. تو بہت سے مسلمان کافروں کے محلے میں رہتے ہیں، ایک بلڈنگ میں رہتا ہے، پورے بلڈنگ کافر ہیں، ایک دو مسلمان ہیں. تو یہ کیا دیکھے گا کفر کے علاوہ؟ اور ایسی جگہ پہ لوگ رہتے ہیں جہاں نہ کوئی مسجد ہے، نہ اذان کی آواز آتی ہے. تو یہ بندے کے عقیدہ صحیح رہے گا کہ خراب رہے گا؟ خراب ہے. اور بہت سے مسلمان مشرکوں کے ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اچھے دوست کو اختیار کر لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ، کہ عموماً انسان اپنے دوست کے مذہب اور دین پر رہتا ہے. اسی لیے تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، کس سے دوستی کر رہے ہو. یہی دیکھنا چاہیے کس کے ساتھ بیٹھے ہو. بہت سے لوگ مسلمانوں کے ملک چھوڑ کے کافروں کے ملک میں جاتے ہیں. ایک بندہ جیسا کہ ماشاءاللہ شارجہ میں یا دبئی میں اچھا کام کر رہا، اچھی نوکری مل رہی ہے، یہ چھوڑ کے امریکہ چلے جاتا ہے، کینیڈا چلے جاتا ہے، کہتے نہیں وہاں بھی مسجد ہے لیکن کیا وہ اسلامی ماحول ہے؟ کچھ نہیں. آپ جاؤ گے وہاں آپ کے بچے بگڑ جائیں گے. لیکن انسان لوگ دین کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح دیتے تو اس طرح پھنس جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ غلط. انسان عقیدہ صحیح کرنا چاہتے ہو تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھے محلے میں رہو، نیک مومن مسلمانوں کے بیچ میں رہو تو آپ کا عقیدہ بدل جاتا ہے. اسی لیے ہم لوگ کا ایک کہاوت مشہور ہے کہ ہم لوگ کے جو درگاہ والے کیا کہتے ہیں، کہتے یہی لوگ جب سعودیہ چلے جاتے ہیں یا گلف چلے جاتے ہیں تو وہابی بن کے آ جاتے ہیں. یہ کہاوت عموماً مشہور ہے. کیوں وہابی نہیں بنتے؟ وہابی غلط یہ لقب ہے، لیکن کیوں عقیدہ بدل جاتا ہے؟ کیونکہ ماحول بدل گئے. آپ دیکھو کہ وہاں ایک آدمی رہتا ہے، گھر والے پورے شرک کر رہے ہیں،
پورے محلے والے شرک کرتے ہیں، مسجد میں بھی وہی شرک ہے۔ اگر وہ دوسرا اچھی مسجد میں جانا چاہتا ہے سننے کے لیے تقریر، تو اس کو بالکل سب بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ آپ وہ وہابیوں کے مسجد میں نہیں جانا، بلکہ دروازوں پہ لکھا رہتا ہے کہ اس مسجد میں وہابی لوگ نہیں آ سکتے ہیں، یا یہ لوگ، اس طرح لڑائی اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن انسان جب ماشاءاللہ امارات آتا ہے، سعودیہ جاتا ہے، تو ایک ہی مسجد میں سب لوگ پڑھتے ہیں۔ انسان بنا کوئی دباؤ کے ساتھ خطبہ اچھے انداز سے سنتا ہے، صحیح عقیدہ سنتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے جو دل تک پہنچتی ہے، فوراً انسان احساس کرتا کہ یہی صحیح مذہب ہے۔ تو اس لیے یہ صحبت کے اثر ہے، علم حاصل کرو اور برے لوگوں سے بچنا چاہیے، ورنہ انسان کی دین اور عقیدہ ضرور بدل جائے گا۔ ابھی دیوالی آنے والا ہے، جو لوگ اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں، اکثر لوگ، یار ہم لوگ ایک روم میں، ایک محلے میں، ایک جگہ پہ کام کرتے جہاں ہندو ہیں، تو کیا میں حلوہ لائیں گے تو ہم کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ کیا میں ان کو مبارکبادی دے سکتے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ ان کے بیچ میں نہیں رہو گے تو یہ سوال نہیں کرو گے، تو کیوں آپ مجبور ہوگے؟ کیونکہ آپ ان کے بیچ میں رہتے ہو۔ تو اس لیے انسان ہمیشہ جگہ بدلے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہدایت دے۔ اچھے لوگوں کے صحبت کے فائدے یہ ہیں، حدیث میں ذکر کرتا ہوں، پھر اگلے مسئلے میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے دوست کس کے طرح ہے؟ خوشبو بیچنے والا کی طرح ہے، جو خوشبو بیچتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا تو آپ اس سے کچھ خریدو گے، یا آپ کو کچھ گفٹ دیں گے، اور اگر کچھ بھی نہیں تو کم سے کم اچھی خوشبو پاؤ گے۔ تو نیک صالح انسان بھی یہی ہے، یا تو آپ کو کوئی نصیحت آپ پوچھو گے تو نصیحت دیں گے، یہ خریدنے کی مثال ہے، یا تو وہ خود بخود آپ کو نصیحت دیں گے، یہ سمجھو فری گفٹ ہے۔ اور اگر وہ آپ کو نصیحت نہیں دیتا ہے تو کم سے کم آپ اس کو کیا دیکھو گے؟ اس سے کیا کر رہا ہے؟ برائی نہیں کر رہا، آپ اچھی چیز اس سے دیکھو گے، آپ خوش ہوگے۔ اور برے دوست کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مثال دی جو لوہے کے کام کرتا ہے، جو بھٹی اور لوہا اور آگ میں کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا تو وہ آپ کا کپڑا جلا دے گا، اور اگر نہیں تو کم سے کم آپ اس سے بو پاؤ گے۔ تو یہ بھی اس طرح ہے، برے دوست یا تو آپ کو اسی گناہ پر آپ کو بھی ملوث کر دیں گے، اور اگر نہیں تو کم سے کم آپ اس سے بری حرکت دیکھو گے، بری باتیں آپ سنو گے، اچھی چیز نہیں۔ تو یہ انسان ہوشیار اچھے لوگوں کی صحبت کرے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، علم حاصل کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، اور کوشش بھی کرے کہ میرا ایمان مضبوط رہے۔ آپ کی ایمان کس طرح مضبوط ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے اور نیکی کرنے سے، برائی سے بچنے سے۔ انسان جب برائی کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے؟ گھٹتا ہے۔ اور جب نیکی کرتا ہے تو بڑھتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان وہی کام کرے جس سے انسان نیکی یعنی اس کے ایمان بڑھ جائے اور برائی سے بچے۔ مثال کے طور پر نماز، اللہ نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یعنی خشوع کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے تو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ تو نماز اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھو گے تو آپ شرک نہیں کرو گے۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، جو لوگ درگاہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں قبروں پہ، کے مزارات پر، اور ان لوگوں کو پکارتے ہیں، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، لیکن کس طرح پڑھتے ہیں؟ بنا دل کے، یعنی دل لگا کے نہیں پڑھتے ہیں۔ ورنہ یہی لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیرے ہی سے تیری عبادت میں کروں گا اور تجھ سے صرف مدد مانگوں گا۔ پھر انسان جا کے کسی اور سے مانگتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت پڑھ کے سمجھ نہیں پڑھا۔ اس طرح جب رکوع کرتا ہے یا سجود کرتا ہے یا صرف اللہ کے سامنے جھک کے اور نماز کی لذت اگر پاتا ہے تو کسی اور عبادت میں لذت نہیں پائے گا۔ تو ایک انسان کو ایک کوشش کرنی چاہیے، ایک محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، کہ تم لوگ اپنے اعمال نیکیاں جلدی یعنی کیا کرو، اہتمام کیا کرو، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ یعنی اللہ کے رسول یہاں ہم لوگ کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ نیکی کرو جلدی جلدی، یعنی مضبوط رہو نیکیوں میں، اس فتنے اور اس مصیبت آنے سے پہلے جو اتنی ہی کالی ہوتی ہے، اتنی ہی خراب جتنا یہ تاریکی رات ہوتی ہے۔ تاریکی رات میں انسان جب چلتا ہے، اگر کوئی بھی بلب لائٹ نہیں ہے تو کہاں چلو گے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ کہاں چلنا ہے، سیدھا راستہ کہاں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ ایسے فتنے انسان کبھی پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح راستہ نہیں جانتا ہے۔ تو اس لیے تم لوگ وہ ایام آنے سے پہلے نیکی کرو، کیونکہ یہ نیکی سے
انسان انشاءاللہ اس اندھیروں میں وہ جہالت میں انسان اللہ سبحانہ کو نور دیں گے. تو آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کا حال یہاں تک پہنچتا ہے یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، کہ صبح کے وقت وہ مسلمان رہتا ہے اور شام تک کافر بن جاتا ہے. بہت سے مسلمان اس طرح ہے، صبح کے وقت آپ نماز میں رہیں گے اور رات میں دیکھو اسلام کے خلاف بات کر رہا، غصے میں یا خوشی میں یا لالچ میں یا کسی وجہ سے. اللہ کو فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو دنیا کے کوئی عرض یعنی دنیا کے کوئی غرض اور کوئی چیز کے وجہ یا بدلے میں وہ اسلام کو بیچ دیتا ہے. اور کتنے لوگ اس طرح ہیں، فجر پڑھیں گے عبادت کریں گے لیکن باہر جب جائیں گے تو دین کو دبا کے اپنے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے انسان اپنے اسلام کو اپنے اسلام کی حفاظت کرے. آخری جو اہم طریقہ ہے کہ انسان ہمیشہ دعا کرے. آپ کو کتنا اللہ ہدایت دے، کتنا بھی صحیح راستے پر ہو لیکن کبھی دعا نہیں چھوڑو. کون سی دعا؟ کہ اللہ آپ کو اخلاص دے، اللہ آپ کو ہدایت پر رکھے، اللہ آپ کو توفیق دے. آج کل بہت سے لوگ ماشاءاللہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتے، کبھی ہدایت کی دعا پھر مزید نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا اللہ یہدیک، اللہ آپ کو مزید ہدایت دے، تو ناراض ہوتا کہ کیا میں گمراہ ہوں؟ نہیں، گمراہ نہیں ہو، لیکن کوئی اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچتا ہے. انسان کتنے بھی ہدایت میں پھر بھی مزید کی ضرورت ہے اور ثابت قدمی کے لیے انسان بھی دعا کرے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نماز میں کیا پڑھتے ہیں فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم لوگ کو سیدھے راستے پر یعنی چلنے کی توفیق دے. یہ دعا آپ دل سے پڑھو تو اللہ آپ کو ہدایت دیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو متقین مومنین کے امام تھے، ان کے ایمان میں کوئی خلل نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ کے رسول ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا پڑھتے تھے نماز کے بعد نہیں، ہر وقت اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں ہدایت میں سوال کرتا ہوں، والتقی تقوی، والعفاف والغنى عفاف عفت، اور غنا یعنی مالداری یعنی گناہوں سے یا ایسے مجھے آسودگی مطلب یعنی میں کسی کے لیے محتاج نہ رہوں. تو یہ ہدایت کی دعا اللہ کے رسول فرماتے تھے. اور اللہ کے رسول حضرت حسن کو کیا سکھائے کہ دعائے قنوت میں یہ پڑھو اللہم اہدینی فی من ہدیت، اللہ مجھے جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ان لوگوں میں بھی مجھے شامل کر دے. یہ ہدایت کی دعا ہمیشہ کرنا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، کہ اللہ کے رسول یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی اے دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرا دل دین پر قائم رکھ، اللہ کا ثابت رکھ. اللہ کے رسول کبھی گمراہ ہونے والے نہیں تھے. اللہ نے سبحانہ تعالیٰ اس کو آخر تک ہدایت دی لیکن پھر بھی دعا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ اللہ لوگوں کے دل یعنی بندوں کے دل اللہ کے دو انگلی کو درمیان موجود ہے. کیا کرتے ہیں؟ جس چاہے اس کو پھیر دیتے ہیں. یعنی انسان آپ دیکھو گے ایک دن گمراہ ہے، دوسرے دن اللہ اس کو ہدایت دے دی. کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. تو اس لیے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم لوگ یہ کہو، دعا پڑھا کرو، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یعنی اے اللہ دل کو پھیرنے والا ہم لوگ کا دل ہمیشہ طاعت میں لگا دے. تو اس لیے انسان دعا کرے، ہدایت کی دعا کرے، کوشش کرے، محنت کرے تو ہدایت ملے گی. ہدایت ایسی آسان چیز ہے لیکن اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. فری میں اللہ کبھی کچھ لوگوں کو کچھ دے دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہونی چاہیے. انسان چاہتا کہ میں غلط کام کروں، فحاشی کروں، برائی کروں، سارے غلطیاں میں کروں اور اللہ مجھے ہدایت دے. غلط ہے. بہت سے لوگ غلط راستے پر ہیں. جب اس کو سمجھاؤ یار آپ یہ کام کر رہے ہو کافروں کے کام ہے، مرتد بن جاؤ گے. اگر اللہ لکھے ہوئے ہیں تو اگر اللہ نے لکھا ہے میرے نصیب میں تو میں کبھی ملا میں بھی بن جاؤں گا، کبھی میں اچھا انسان بن جاؤں گا. نہیں، اس طرح نے آپ کوشش کرو، آدھا راستے پر کم سے کم چلو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت اور صحیح راستے پر انشاءاللہ آپ کو لے جائیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ردت ایک بڑی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے اور انسان اس سے نفرت کرے. کفر سے نفرت بھی ہونی چاہیے. بات چھوٹ گئی شروع میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین اگر انسان کے پاس ہے تین چیزیں تو ایمان کی مٹھاس اور لذت پائے گا. اکثر لوگ جو شکایت کرتے کہ ہم لوگ کے دل میں ایمان کی مٹھاس نہیں ہے، وہ تینوں سن لے. اگر تینوں ہیں آپ کے دل میں تو آپ کے دل میں ایمان کی مٹھاس ملے گی. کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب رہے.
ہم لوگ تو مسلمانوں سے پوچھو سب کہیں گے ہاں یار اللہ کا رسول اور اللہ نمبر 1 ہے، وہ تو کہتا ہے زبان سے لیکن عمل کرتا ہے اس کے مطابق نہیں۔ ابو کچھ کام کر رہا، نماز کے وقت آیا، اللہ اذان ہوئی، نماز کے وقت ہوا، آپ دیکھو گے وہ اپنا کام میں مصروف ہے۔ محبت اگر ہوتی اللہ کے زیادہ، اللہ سے زیادہ، تو یہ کام آپ غلطی نہ کرتے۔ یہ پہلا ہے۔ اور وہ ان یحب المرء لا يحبه الا للہ، اور اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، تو صرف اللہ کے خاطر کرے۔ یعنی اگر وہ نیک صالح ہے تو کرو، اچھا انسان نہیں ہے تو چھوڑو اس کو، اور کافر ہے یا فحاش ہے تو آپ صحیح دنیا کے معاملات میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، لیکن آپ ان کو اپنے دل میں بالکل جگہ مت دو۔ اور آج کل ہم لوگ کس سے دوستی کریں گے؟ جو زیادہ ہنساتا ہے، جو زیادہ خوش رکھتا ہے، جو کھلاتا پلاتا، گاؤں والے محلے والے وہی ہے، میرا مذہب والے بس اس کا ہوگا نہیں۔ آپ محبت اور ایمان کے معیار سامنے رکھو، اور آپ یہ تجربہ کرو گے انشاءاللہ تو آپ کے دل میں خود بخود کسی انسان کے بارے میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ فلاں آدمی نیک صالح ہے، اچھا انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، بغیر آپ اس کو دیکھے آپ اس سے محبت کر لو گے۔ اور یہ احساس ہم لوگ کب ہوتا ہے؟ جب کبھی ہم لوگ اجنبی ملک میں جاتے ہیں۔ آپ اجنبی ملک میں جاؤ جہاں کافر لوگ زیادہ ہیں، ایک ہی ٹرین میں اچانک اگر کوئی مسلمان مل جائے تو کس طرح مسلمان ملتے ہیں؟ خوشی سے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن اس کو اور بڑھانا چاہیے۔ تو آپ دوستی کے معیار اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دنیا کے لیے نہیں۔ تیسرا یہ ہے، یہی اصل بات ہے، وہ ان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ کفر سے مسلمان اتنی ہی نفرت کرے، کفر سے اتنا زیادہ نفرت کرے جس طرح وہ یہ نفرت کرتا کہ مجھے جہنم میں یہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ اگر آپ سے کوئی کہا جائے کہ آپ کو جہنم آگ میں پھینکیں گے تو آپ کیا کہو گے؟ آپ تصور بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اگر دیکھو گے تو بہت سے لوگ جو ویڈیو آتا ہے کہ کوئی بندہ خودکشی کر رہا اپنے آپ کو جلا رہا ہے، تو انسان وہ منظر نہیں دیکھ پاتا ہے، صحیح کہ نہیں؟ جو مضبوط دل والے وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ منظر ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ آپ تصور کرو کہ آپ کو کوئی جہنم میں اور آگ میں پھینک دے تو آپ کو کس طرح خوف آئے گا دل میں، کس طرح آپ کے دل میں ایک کراہت ہوگی، کس طرح آپ ڈر جاؤ گے اور کس طرح نفرت کرو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے اس سے زیادہ کفر سے نفرت ہونی چاہیے کہ میں کفر سے نفرت کروں، اور اس طرح جس طرح مجھے نفرت ہے آگ سے اور جہنم سے۔ تو یہ ایمان کے ہے، انسان ردت سے اس طرح بچائے اپنے آپ کو، اس سے زیادہ اپنے بدن اور اپنے ہر چیز کو بچانے سے زیادہ اپنے دین کو بچاؤ۔ یہی دین ایک قیمتی چیز ہے۔ دین ختم تو انسان بھی ختم۔ اگر دین محفوظ ہے تو انسان کی جان اور مال اگر ضائع ہو جائے تو انسان کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل دنیا میں یہ اصل آخرت ہے۔ انسان لیکن جو دنیا کا ترجیح دیتا ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہمیشہ پڑھتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ میرے دین کو اصلاح فرما، یعنی میرے دین کو سدھار دو۔ کس طرح کیا ہے؟ الذی هو عصمت امری، جو میری یعنی نجات کے باعث ہے۔ پھر انسان اس طرح دعا کرے، تو اس لیے انسان دعا کرے ہمیشہ ہدایت کے لیے پریشان رہے، کوشش کرے اور محنت کرے، اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ اپنے آپ کو نہیں، بس اپنے گھر والوں کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ خود نماز روزہ کریں گے لیکن فکر نہیں کرتے کہ میرا بیٹا کس کونے پہ ہے، کافروں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہنستا ہے اور باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ہندو سے شادی کر کے بھاگ جاتا ہے یا کسی غلط تعلقات رکھتا ہے ہندوؤں سے اور دھیرے دھیرے مندر جانے لگتا ہے تو یہاں ہوش میں لوگ والدین آتے ہیں، اور بہت سے والدین اس کو بھی عیب نہیں سمجھتے۔ تو یہ انسان اس سے بڑا خائن کون ہو سکتا ہے کہ اولاد کو لا کر اس کو کافروں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے دین کو بچانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو ہمیشہ توحید اور ایمان پر قائم رکھنا چاہیے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ تکفیر کے بارے میں مسئلہ ہے کہ لوگوں کو کافر کہنا اس کا کیا حکم ہے، اور کب کسی مسلمان کو کب ہم لوگ کافر کہہ سکتے ہیں، اس کے کیا شروط ہے اور دنیا میں اس کا کیا احکام ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیشہ ہم لوگ کو توحید پر اور ایمان پر باقی رکھے اور شرک و خرافات اور ردت سے بچائے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔